ویلکم بیک. سینیٹر نعمان وزیر صاحب، نثار چیمہ صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب ہماری اس گفتگو میں شریک ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں وفاقی بجٹ جو کہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ مارجن ملا ہے تحریک انصاف کو، جس کے حوالے سے آج ٹویٹر کے اوپر بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب بھی کر رہے ہیں، دیگر اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کا اکثریت سے پاس ہو جانا اس بات کا ضامن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایوان کا فل اعتماد انجوائے کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری مسائل تھے جس کو خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ چند روز میں اسپیشلی یسٹرڈے بڑا ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ٹو پٹ ہز ہاؤس ان آرڈر، اور اسی وجہ سے آج یہ رزلٹ ہوا؟ تھینک یو. نہیں، میرے تو خیال میں ہاؤس پہلے سے کافی ان آرڈر تھا. اینڈ یس، کل والا بھی ایک سارٹ آف فردر اس کو بوسٹ دیا اس نے آج کے اتنا اسٹرینتھ کو. بلکہ پچھلے جیسے آپ نے خود انٹرو میں بتایا کہ کیا ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر 29 تھے، اس سال 41 کا ہمیں مارجن کا ایڈوانٹیج ملا. تو اوور آل یہ تھا. اور دین اگین آج بھی جو پارلیمنٹ کا سیشن صبح جب ہوا تو دی اسپیکر گیو گڈ اپرچونٹی ٹو دی اپوزیشن کہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو امینڈمنٹ ڈالنا چاہتے تھے ان کو الیبوریٹلی انہوں نے اسپیل آؤٹ بھی کیا اور اس پر ووٹنگ بھی کی گئی اور اس کے مطابق مطلب جمہوریت کے مطابق ایک ڈیسیجن بھی لیا گیا. تو لیکن ایک چیز میں ہمیشہ جو کچھ پوائنٹس اچھے بھی اپوزیشن نے ریز کیے، لائک ایک جو پوائنٹ تھا کہ یہ آئی ایم ایف وغیرہ سے کیوں بنایا جاتا ہے، وائی از اٹ ڈسکسڈ دی بجٹری پالیسی، why isn't it discussed before the budget in the National Assembly. میرا خیال بڑا اچھا پوائنٹ تھا اور یہ کبھی ایسے ہوا نہیں اور آئندہ اس طرح کرنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے. واٹ از دا پالیسی، جس پالیسی کے انڈر بجٹ بنتا ہے. ہم بجٹ کے نیٹی گریٹیز میں تو پڑ جاتے ہیں لیکن پالیسی کو اس پر ڈسکس ہی نہیں کرتے. وہ کرنے کے بعد پھر کرنا. That was, I think, overall this shows the confidence that the people of Pakistan have in PTI or the direction that ہم جس طرف جا رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، امپروو کیے جا رہے ہیں، گراف اچھا اوپر کی طرف جا رہے ہیں. obvious reason ہے جو آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں. بالکل صحیح. تو ہاؤس ان آرڈر تھا نثار چیمہ صاحب. یہ اپوزیشن کی جانب سے جتنا کل وزیر اعظم نے شائعے میں کہا بھی کہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے اس جماعت کو، اس حکومت کو، آئی مین جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں بڑے چیلنجز ہیں، کل انہوں نے یہ بھی شائعے میں بات کی، لیکن یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اور اگر وہ اپوزیشن کے حوالے سے جو ساری آپ لوگوں کی شکایات ہیں، جس میں کرپشن کی سب سے بڑی شکایت ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو نعرہ پی ٹی آئی نے لگایا، کل وزیر اعظم نے کہا اگر وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں تو ان کی حکومت بڑے آرام سے چلتی رہے گی. تو آپ نے کوشش تو بڑی کی لیکن ناکامی ایک مرتبہ پھر ہوئی ہے اپوزیشن کو. جی چیمہ صاحب. دیکھیے نادیہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہاؤس ہو، ملک کی اکانومی ہو، گورننس ہو، نتھنگ از ان آرڈر. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہر شعبہ جو ہے اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا پچھلے 1.25 سال میں. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ سب چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج جو درپیش تھا یہ حکومت کو تھا کہ انہوں نے بجٹ پاس کروانا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو ممبران کی تعداد ان کے اتحادیوں سمیت 180 سے زیادہ تھی، 182 کے قریب. اب 4 لوگ جو ہے بی این پی کے نکال دیں اگر، جنہوں نے ان سے اتحاد توڑ لیا. باقی بھی یہ ہے کہ کوئی 178 کے قریب لوگ ہیں. 178 میں سے صرف 160 یہ لا سکے ہاؤس میں. دیکھیں اصل چیلنج ان کو تھا، انہوں نے پاس کروانا تھا. اور یہ دیکھ لیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 18 ممبران جو ہیں وہ ناراض ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 22 ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 28 کی میٹنگ ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ آخری وقت تک ان کو مختلف یہ ہے کہ طریقوں سے انسینٹیو دے کے، کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کر کے، کوئی اور طریقوں سے ان کو راضی کرنے کی کوششیں ہوتی رہی. لیکن اور کئی لوگ جو ان کے شائعے میں بھی نہیں گئے. اصل بات یہ ہے کہ جیسے بھی ہو یہ بجٹ چلو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال یہ تھا، ہو سکتا ہے اپوزیشن کے بھی بعض لوگوں کا خیال ہو کہ دیکھیں یہ کہ بجٹ اگر پاس نہیں ہوتا تو پورا سسٹم جو ہے اسٹینڈ اسٹل کی صورت بن جاتی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کیا اس کے بعد کیا سب اچھا ہے؟ بالکل اچھا نہیں ہے. دیکھیں ان کے اپنے اتحادی جو ہے وہ ناراض ہیں. کاف لیگ جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ خوش نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ووٹ کی حد تک وہ انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے، لیکن بالکل ان کی ریزرویشنز ہیں. باقی ان کے جو اتحادی ہیں ان کی بالکل ریزرویشنز ہیں. اور یہ ہے کہ بالکل ایک بڑی کمزور سی بیساکھیوں کے سارے یہ حکومت کھڑی ہے.
اور یہ میں آپ کو نادیہ بتا دوں کہ ایوان سے یہ بجٹ پاس کرا لیں لیکن عوام کی عدالت سے یہ بجٹ بالکل فیل ہوگا اور یہ خود بھی فیل ہوں گے آئندہ آنے والے الیکشن میں. آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح آخری بم, صرف ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ حماد حسن صاحب نے اپنی تقریر میں بجٹ اسپیچ میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے, کتنے بلین روپیز کا ریلیف ملے. ابھی بجٹ بھی پاس نہیں ہوا تھا تو انہوں نے 25 روپے پر لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ قیمتیں جو بڑھا دی پیٹرول کی. اندازہ کر لیں کہ عوام کے ساتھ کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے. اوکے, اچھا, لیکن ہم آتے ہیں اس پیٹرولیم کے اوپر بھی آتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ پاس کرانا چیلنج تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے, جس میں ان کو بڑی محنت کرنی پڑی, اور یہ محنت کرتے بیرسٹر عامر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں کہ کافی نظر بھی آئے, لیکن اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم سے جن لوگوں کو بھی شکایات تھی ایٹ لیسٹ ملاقاتیں تو ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی کئی ایم این ایز تو بڑے برملا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں بس وہی ان کی سنتے ہیں. کم از کم اس بجٹ کی وجہ سے بہت سے مسائل انہوں نے بھی ظاہر بتائے ہوں گے جس پہ وزیر اعظم نے لبیک بھی کہا اور بہت سے مسائل سنے بھی ہوں گے اور بڑے حل کی طرف بھی جائیں گے. تو ایک طرح سے یہی جمہوری رویہ ہونا چاہیے کہ اٹ واز ناٹ لائک ہی از ناٹ اے ڈکٹیٹر کہ آپ پاس کرا لیں. ان دس پارلیمنٹ یو نیڈ سپورٹ, اینڈ آئی تھنک یہ چیز وزیر اعظم کو اچھی طرح سے اس بجٹ میں بھی سمجھ میں آئی ہے. بہت شکریہ نادیہ. بالکل سپورٹ تو چاہیے, لیکن کیا وزیر اعظم انسٹیٹیوٹ نے ثابت کیا کہ ان کا طریقہ کار جمہوری تھا؟ آخری رات ممبر پارلیمنٹ کو کوئی جنت دے دینا اور اس کے ساتھ یہ تاثر دینا کہ میں نے ممبر پارلیمنٹ کو عزت دی ہے کہ تو جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے جو ان کے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی سمپل میجورٹی 172 پہ بنتی ہے, اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے. اگر اس کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کو اکثریت حاصل نہیں ہے. 160 پورا زور لگانے کے بعد, پوری تگ و دو کرنے کے بعد 160 ممبر شو کرتے ہیں کہ یہ حکومت آج ہار گئی ہے عددی معاملے کے اوپر, کیونکہ اگر ان کے پاس 172 ممبر یہ شو نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت قومی اسمبلی کے اندر سمپل میجورٹی نہیں رکھتی ہے. اور اس صورتحال کے اندر کہ جب اپوزیشن نے ابھی نہ کسی پارٹی سے رابطہ کیا نہ ان کے ممبر سے رابطہ کیا, اپوزیشن نے صرف اپوزیشن جماعتوں کا موقف رکھا, اور اس صورتحال میں جب لیڈر آف دا اپوزیشن بیمار ہے, وہ کووڈ-19 کا شکار ہیں اس وقت اور وہ کوارنٹین میں ہیں, اس صورتحال کے اندر یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. اگر ہم یہ کوشش کرتے اور اگر ہم تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کریں, اگر ہم لوگوں کو ملائیں, اس حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کریں, تو آج جس شخص نے بڑی حکومت کی ہے اصل میں اس نے سلیکٹرز کو بتایا ہے کہ میں بھی ہوں, اور وہ موجود ہے جنہوں نے کہا ہے کہ کیوں عمران خان استعفیٰ دیں. ان کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ عمران خان استعفیٰ دیں. میں سمجھتا ہوں, لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے جو کہا, مجھے ایک بریک بھی لینی ہے. آپ نے کہا کووڈ کی وجہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں آئے, تو اسی طرح حکومتی بینچز میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کرونا کا شکار ہیں, کئی ایسے ہیں جن کے رشتہ داروں کو کرونا ہوا یا وفات بھی ہوئی ہے. یہ بھی آج ٹویٹر کے اوپر سب ان کے رہنما لکھ رہے تھے. اسی لیے بھی شیخ رشید صاحب تو ابھی بیماری سے فارغ ہوئے, تو اس لیے وہ نہیں آئے. پوائنٹ کلیئر کروں گا نادیہ. دیکھیں, وزیر اعظم کی پوری ایفرٹس آپ کو نظر آئیں, کوشش کامیوں کو ساتھ میں لانا, پھر جس طرح بھی فنڈز باتیں 6 نکات پہ بڑی دیر کے بعد عمل درآمد شروع ہوا, بڑی باتیں ہوئی. کیا آپ نے اپوزیشن کو دیکھا کسی کو ملتے ہوئے؟ کیا ہم نے حکومتی رکان کسی کو کوشش کی؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور حکومت ہار گئی. جب ہم کچھ کریں گے, بات یہ ہے کہ کووڈ جسے بھی ہے, 2-3 ان کے ممبرز ہیں, رشتہ داروں کو کوئی کورونا ہو تو وہ تو کوارنٹائن میں, آپ تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ پوری ایفرٹس کے بعد یہ 172 ممبرز
پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں نہیں لا سکے. سکے. چلیں میں سمجھتا ہوں نیشنل اسمبلی نے بجٹ کو مسترد کیا ہے, عوام نے مسترد کیا ہے, اور اس حکومت کو مسترد کر میں دیا اس پہ ہے. بریک لیتی ہوں عمران کیونکہ خان اس کو پہ استعفیٰ رسپونڈ دینا کرنا چاہیں گے. سینیٹر نعمان وزیر پوچھ لیتے نا, 172 کے ممبرز کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ جب اپوزیشن کچھ کرنا چاہے گی تو پھر کیا ہوگا. اپوزیشن نے تو میرا خیال ہے کئی دفعہ کوشش کی ہے. ایک الگ بات ہے کہ وہ متحد اپوزیشن اس طرح سے نہیں سامنے آ سکی, اور 2 سال سے کئی بار ایسی کوششیں کی گئی ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ واٹ لیسن ہیز پی ٹی آئی لرنڈ آؤٹ آف آل دس. کیا اب وہ وقت آ گیا ہے جب اتحادیوں کے معاملات کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا, وہ خدشات تحفظات بھی دور کرنے ہوں گے. خود پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو ناراض ہیں, جن کو کل اسد قیصر صاحب بنا کر واپس لے کر آئے تھے, ان کے حوالے سے کیا کیا جائے گا, کیونکہ وہاں بھی ذرا پیٹرول کا بڑا ذکر تذکرہ ہوا ہے. سو واٹس the lesson learned out of this is my question right after this very short break. ویلکم بیک. سینیٹر نعمان وزیر صاحب, نثار چیمہ صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب ہماری اس گفتگو میں شریک ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں وفاقی بجٹ جو کہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ مارجن ملا ہے تحریک انصاف کو, جس کے حوالے سے آج ٹویٹر کے اوپر بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب بھی کر رہے ہیں, دیگر اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کا اکثریت سے پاس ہو جانا اس بات کا ضامن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایوان کا فل اعتماد انجوائے کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری مسائل تھے جس کو خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ چند روز میں, اسپیشلی یسٹرڈے, بڑا ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ٹو پٹ ہز ہاؤس ان آرڈر, اور اسی وجہ سے آج یہ رزلٹ ہوا. تھینک یو. نہیں, میرے تو خیال میں ہاؤس پہلے سے کافی ان آرڈر تھا, اینڈ یس, کل والا بھی ایک سارٹ آف فردر اس کو بوسٹ دیا اس نے آج کے اتنا اسٹرینتھ کو. بلکہ پچھلے, جیسے آپ نے خود انٹرو میں بتایا کہ کیا ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر 29 تھے, اس سال 41 کا ہمیں مارجن کا ایڈوانٹیج ملا. تو اوور آل یہ تھا. اور دین اگین آج بھی جو پارلیمنٹ کا سیشن صبح جب ہوا تو the speaker gave good opportunity to the opposition کہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو امینڈمنٹ ڈالنا چاہتے تھے ان کو الیبوریٹلی انہوں نے اسپیل آؤٹ بھی کیا اور اس پر ووٹنگ بھی کی گئی, اور اس کے مطابق مطلب جمہوریت کے مطابق ایک ڈیسیجن بھی لیا گیا. تو لیکن ایک چیز میں ہمیشہ, جو کچھ پوائنٹس اچھے بھی اپوزیشن نے ریز کیے, لائک ایک جو پوائنٹ تھا کہ یہ IMF وغیرہ سے کیوں بنایا جاتا ہے, why isn't it discussed the budgetary policy, why isn't it discussed before the budget in the National Assembly. میرا خیال بڑا اچھا پوائنٹ تھا, اور یہ کبھی ایسے ہوا نہیں, اور آئندہ اس طرح کرنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے. واٹ از دا پالیسی, جس پالیسی کے انڈر بجٹ بنتا ہے. ہم بجٹ کے نیٹی گریٹیز میں تو پڑ جاتے ہیں لیکن پالیسی کو اس پر ڈسکس ہی نہیں کرتے. وہ کرنے کے بعد پھر کرنا. That was, I think, overall this shows the confidence that the people of Pakistan have in PTI, or the direction that ہم جس طرف جا رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, امپروو کیے جا رہے ہیں, گراف اچھا اوپر کی طرف جا رہے ہیں. obvious reason ہے جو آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں. بالکل صحیح. تو ہاؤس ان آرڈر تھا نثار چیمہ صاحب. یہ اپوزیشن کی جانب سے جتنا کل وزیر اعظم نے شائعے میں کہا بھی کہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے اس جماعت کو, اس حکومت کو, آئی مین جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں بڑے چیلنجز ہیں, کل انہوں نے یہ بھی شائعے میں بات کی, لیکن یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اور اگر وہ اپوزیشن کے حوالے سے جو ساری آپ لوگوں کی شکایات ہیں, جس میں کرپشن کی سب سے بڑی شکایت ہے, یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو نعرہ پی ٹی آئی نے لگایا, کل وزیر اعظم نے کہا اگر وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں تو ان کی حکومت بڑے آرام سے چلتی رہے گی. تو آپ نے کوشش تو بڑی کی لیکن ناکامی ایک مرتبہ پھر ہوئی ہے اپوزیشن کو. جی چیمہ صاحب. دیکھیے نادیہ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہاؤس ہو, ملک کی اکانومی ہو, گورننس ہو, نتھنگ از ان آرڈر. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہر شعبہ جو ہے اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے پچھلے 2.25 سال میں. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ سب چیلنج تھا, بہت بڑا چیلنج جو درپیش تھا, یہ حکومت کو تھا کہ انہوں نے بجٹ پاس کروانا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو ممبران کی تعداد ان کے اتحادیوں سمیت 180 سے زیادہ تھی, 182 کے قریب. اب 4 لوگ جو ہے BNP کے نکال دیں اگر, جنہوں نے ان سے اتحاد توڑ لیا, باقی بھی یہ ہے کہ کوئی 178 کے قریب لوگ ہیں
178 میں سے صرف 160 یہ لا سکے ہاؤس میں. دیکھیں اصل چیلنج ان کو تھا, انہوں نے پاس کروانا تھا. اور یہ دیکھ لیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 18 ممبران جو ہیں وہ ناراض ہیں, کوئی کہہ رہا تھا 22 ہیں, کوئی کہہ رہا تھا 28 کی میٹنگ ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ آخری وقت تک ان کو مختلف یہ ہے کہ طریقوں سے انسینٹو دے کے, کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کر کے, کوئی اور طریقوں سے ان کو راضی کرنے کی کوششیں ہوتی رہی. لیکن اور کئی لوگ جو ان کے عشائیے میں بھی نہیں گئے. اصل بات یہ ہے کہ جیسے بھی ہو یہ بجٹ چلو ٹھیک ہے, بعض لوگوں کا یہ خیال یہ تھا, ہو سکتا ہے اپوزیشن کے بھی بعض لوگوں کا خیال ہو کہ دیکھیں یہ ہے کہ بجٹ اگر پاس نہیں ہوتا تو پورا سسٹم جو ہے اسٹینڈ اسٹل کی صورت بن جاتی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کیا اس کے بعد کیا سب اچھا ہے؟ بالکل اچھا نہیں ہے. دیکھیں ان کے اپنے اتحادی جو ہے وہ ناراض ہیں. کاف لیگ جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ خوش نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ووٹ کی حد تک وہ انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے, لیکن بالکل ان کی ریزرویشنز ہیں. باقی ان کے جو اتحادی ہیں ان کی بالکل ریزرویشنز ہیں. اور یہ ہے کہ بالکل ایک بڑی کمزور سی بیساکھیوں کے سارے یہ حکومت کھڑی ہے. اور یہ میں آپ کو نادیہ بتا دوں کہ ایوان سے یہ بجٹ پاس کرا لیں, لیکن عوام کی عدالت سے یہ بجٹ بالکل فیل ہوگا, اور یہ خود بھی فیل ہوں گے. آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح آخری بم. صرف ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ حماد حسن صاحب نے اپنی تقریر میں بجٹ اسپیچ میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. کتنے بلین روپیز کا ریلیف ملے. ابھی بجٹ بھی پاس نہیں ہوا تھا تو انہوں نے 25 روپے پر لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ قیمتیں جو بڑھا دی پیٹرول کی. اندازہ کر لیں کہ عوام کے ساتھ کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے. اوکے اچھا, لیکن ہم آتے ہیں اس پیٹرولیم کے اوپر بھی آتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ پاس کرانا چیلنج تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے, جس میں ان کو بڑی محنت کرنی پڑی. اور یہ محنت کرتے بیرسٹر عامر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں کہ کافی نظر بھی آئے. لیکن اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم سے جن لوگوں کو بھی شکایات تھی ایٹ لیسٹ ملاقاتیں تو ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی کئی ایم این ایز تو بڑے برملا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں بس وہی ان کی سنتے ہیں. کم از کم اس بجٹ کی وجہ سے بہت سے مسائل انہوں نے بھی ظاہر بتائے ہوں گے جس پہ وزیر اعظم نے لبیک بھی کہا, اور بہت سے مسائل سنے بھی ہوں گے اور بڑے حل کی طرف بھی جائیں گے. تو ایک طرح سے یہی جمہوری رویہ ہونا چاہیے کہ اٹ واز ناٹ لائک ہی از ناٹ اے ڈکٹیٹر کہ آپ پاس کرا لیں. ان دس پارلیمنٹ یو نیڈ سپورٹ, اینڈ آئی تھنک یہ چیز وزیر اعظم کو اچھی طرح سے اس بجٹ میں بھی سمجھ میں آئی ہے. بہت شکریہ نادیہ. بالکل سپورٹ تو چاہیے, لیکن کیا وزیر اعظم انسٹیٹیوٹ نے ثابت کیا کہ ان کا طریقہ کار جمہوری تھا؟ آخری رات ممبر پارلیمنٹ کو کوئی جنت دے دینا اور اس کے ساتھ یہ تاثر دینا کہ میں نے ممبر پارلیمنٹ کو عزت دی ہے کہ تو جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے جو ان کے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی سمپل میجورٹی 172 پہ بنتی ہے, اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے. اگر اس کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کو اکثریت حاصل نہیں ہے. 160 پورا زور لگانے کے بعد, پوری تگ و دو کرنے کے بعد 160 ممبر شو کرتے ہیں کہ یہ حکومت آج ہار گئی ہے عددی معاملے کے اوپر, کیونکہ اگر ان کے پاس 172 ممبر یہ شو نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت قومی اسمبلی کے اندر سمپل میجورٹی نہیں رکھتی ہے. اور اس صورتحال کے اندر کہ جب اپوزیشن نے ابھی نہ کسی پارٹی سے رابطہ کیا نہ ان کے ممبر سے رابطہ کیا, اپوزیشن نے صرف اپوزیشن جماعتوں کا موقف رکھا, اور اس صورتحال میں جب لیڈر آف دا اپوزیشن بیمار ہے, وہ کووڈ-19 کا شکار ہیں اس وقت اور وہ کوارنٹین میں ہیں, اس صورتحال کے اندر یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. اگر ہم یہ کوشش کرتے اور اگر ہم تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کریں, اگر ہم لوگوں کو ملائیں, اس حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کریں, تو آج جس شخص نے بڑی حکومت کی ہے اصل میں اس نے سلیکٹرز کو بتایا ہے کہ میں بھی ہوں, اور وہ موجود ہے جنہوں نے کہا ہے کہ کیوں عمران خان استعفیٰ دیں. ان کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ عمران خان استعفیٰ دیں.
میں سمجھتا ہوں لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے جو کہا مجھے ایک بریک بھی لینی ہے, آپ نے کہا کووڈ کی وجہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں آئے, تو اسی طرح حکومتی بینچز میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کرونا کا شکار ہیں, کئی ایسے ہیں جن کے رشتہ داروں کو کرونا ہوا یا وفات بھی ہوئی ہے. یہ بھی آج ٹویٹر کے اوپر سب ان کے رہنما لکھ رہے تھے, اسی لیے بھی شیخ رشید صاحب تو ابھی بیماری سے فارغ ہوئے تو اس لیے وہ نہیں آئے. میں پوائنٹ کلیئر کروں گا نادیہ, دیکھیں وزیر اعظم کی پوری ایفرٹس آپ کو نظر آئیں, جی بالکل, شکایتوں کو ساتھ میں لانا, پھر جس طرح بھی فنڈز باتیں 6 نکات پہ بڑی دیر کے بعد عمل درآمد شروع ہوا, بڑی باتیں ہوئی. کیا آپ نے اپوزیشن کو دیکھا کسی کو ملتے ہوئے؟ کیا ہم نے حکومتی رکان کسی کو کوشش کی؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور حکومت ہار گئی. جب ہم کچھ کریں گے, بات یہ ہے کہ کووڈ جسے بھی ہے 2-3 ان کے ممبرز ہیں, رشتہ داروں کو کوئی کورونا ہو وہ تو کوارنٹائن میں, آپ تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ پوری ایفرٹس کے بعد یہ 172 ممبرز پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں نہیں لا سکے. میں سمجھتا ہوں نیشنل اسمبلی نے بجٹ کو مسترد کیا ہے, عوام نے مسترد کیا ہے. میں اس پہ بریک لیتی ہوں کیونکہ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے سینیٹر نعمان وزیر. پوچھ لیتے نا, 172 کے ممبرز کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ جب اپوزیشن کچھ کرنا چاہے گی تو پھر کیا ہوگا. اپوزیشن نے تو میرا خیال ہے کئی دفعہ کوشش کی, یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ متحد اپوزیشن اس طرح سے نہیں سامنے آ سکی, اور 2 سال سے کئی بار ایسی کوششیں کی گئی ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ واٹ لیسن ہیز پی ٹی آئی لرنڈ آؤٹ آف آل دس. کیا اب وہ وقت آ گیا ہے جب اتحادیوں کے معاملات کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا, وہ خدشات تحفظات بھی دور کرنے ہوں گے. خود پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو ناراض ہیں, جن کو کل اسد قیصر صاحب بنا کر واپس لے کر آئے تھے, ان کے حوالے سے کیا کیا جائے گا, کیونکہ وہاں بھی ذرا پیٹرول کا بڑا ذکر تذکرہ ہوا ہے. So what's the lesson learned out of this is my question right after this very short break. ویلکم بیک. سینیٹر نعمان وزیر صاحب, نثار چیمہ صاحب, بیرسٹر عامر حسن ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر صاحب دیکھیں, یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, ظاہر ہے جس حساب سے میٹنگز ہوئیں, چیلنج تو تھا حکومت کے لیے بجٹ, لیکن the best part is کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور خود پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ حکومت پر گرفت رکھنے کے لیے, اور جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ کہاں ہے وہ سمپل میجورٹی 160 آپ لوگ ووٹس لینے مطلب لوگ لا پائے, اس سے بہت ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں کہ there is so much to be done. آپ کے اتحادیوں کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کے وہ وعدے پورے کرنے ہیں, بہت سارے وعدے عوام سے کیے گئے ان کو پورا کرنا ہے. خود تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں بہت سارے, وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ نہیں ملتا. پھر پیٹرول کی پرائسز جس طرح سے بڑھتی ہیں, ظاہر ہے حلقوں میں وہاں پرابلم ہوتی ہیں. تو اب ڈو وی ایکسپیکٹ دیٹ یس دیر از اے لیسن لرنڈ آؤٹ آف آل دس؟ دیکھیں, پہلے تو میں جو اپنا نثار چیمہ صاحب اور بیرسٹر عامر صاحب کی مجبوری ریئلائز کرتا ہوں کہ ان اپوزیشن میں انہیں اپوز کرنا ہے, کوئی بہانہ کوئی بات ڈھونڈنی ہے کہ اپوزیشن شو کرے, تو وہ ان کی مجبوری میں ریئلائز کرتا ہوں. لیکن ایک اور میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ ایک آپ کو پتہ ہے 2 چیزیں, ایک اگر نو کانفیڈنس موو ہے اور ایک فائنینشیل بل کا پاس کرنا ہے. اگر آپ پارٹی پالیسیز کے اگینسٹ ووٹ دیتے ہیں تو آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. سو جو بھی پارٹی والا, پی ٹی آئی والا, پی ایم ایل این والا, پیپلز پارٹی والا, جو بھی آئے گا پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دے گا. اب ہوا کیا ہے, آپ نے تو ہمیں کہا کہ ہمارے 157 کی اسٹرینتھ ہے, ہماری تو 157 کی, ہمارا 163 ووٹ آیا. اس کے اندر بڑے ایسے تھے جو آپ نے خود بھی کہا کہ کووڈ میں سے تھے. میرا کوشچن ان سے یہ ہے, ان کے لوگ کدھر سے اتنے کم ہو گئے؟ ان کے تو بہت زیادہ کم ہو گئے. ان کو تو پہلے لاسٹ ایئر تو 29 کا تھا, ابھی 41 کا مارجن ہو گیا ہے. تو ان کے تو بہت ایسے تھے جو کووڈ بھی نہیں تھا, ان سے ہی ناراض بیٹھے ہوئے, جو تیار بیٹھے پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے. یہ صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں, یہ سینٹ میں بھی یہ عالم ہے, ادھر بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں. تو یہ لوگ اس طرح یہ اپنے پہلے بار میں, ٹھیک, میں اگر بات کروں تو ایک تو یہ, دوسری یہ بات جو کرتے ہیں کہ یہ اے پی سی کی بات کرتے ہیں نا, انہوں نے تو اے پی سی وہاں کیا اور اس کے بعد ساروں سے رابطہ کیا. مولانا صاحب پورے زور میں انہوں نے کوشش کی سارا کچھ, پھر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی. یہ تو انہوں نے پورا اپنا زور لگا لیا. پورا زور لگانے کے بعد رزلٹ ان کے سامنے کے کیا آیا. تو دوسرا, اگر یہ چاہتے ہیں نو کانفیڈنس لانا, تو ان کے پاس تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 20% لوگ نو کانفیڈنس موو کریں, یعنی کہ 72 لوگ موو کریں. میں کہتا ہوں 72 لوگ بھی پورے نہیں کر سکتے نو کانفیڈنس موو کرنے کے لیے, اور میجورٹی پروو کر دیں نو کانفیڈنس, وہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, ان کو پتہ ہے
ہماری پارٹی میں تو جو بھی آپ کہیں نا تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ یہ نہیں ملا، بجٹ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ چلو ہوتا رہتا ہے ہر پارٹی کے اندر، اونچ نیچ آتی رہتی ہے. پیپلز پارٹی میں لیفٹسٹ رائٹسٹ گروپ ہر جگہ اثر ہوتے ہیں، صحیح. نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم نے اچیومنٹس کتنی کی. اگر میں آپ کو اچیومنٹ لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کروں، از اے لانگ. دیکھیں نا، میں آپ کو میجر اچیومنٹ دیکھتا ہوں جو پاکستان نے کیا ڈسپائٹ کورونا، ڈسپائٹ ایوری تھنگ. سب سے امپورٹنٹ چیز ایک ملک کے اندر ہوتی ہے، مدر آف اکانومی از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس کے نیچے بڑی سب کلازز آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو $2 بلین پر منتھ تھا وہ زیرو ہوا. اور پچھلے مہینے کیا ہوا؟ اٹ واز $300 billion on the positive surplus side. Remarkable thing for the first time in the history of Pakistan after years, after decades یہ ہوا. پھر آگے دیکھیں ہم نے کیا کیا، کچھ پیسہ بورو نہیں کیا اسٹیٹ بینک سے، ہم نے لون کو 5,000 بلین ایک ریٹرن کیا، 2,700 پھر ریٹرن کیا. جو ہمارا جو تھا ہمارا ریزرو بیلنس جو تھا، فارن ایکسچینج ریزرو تھا 9.7 بلین سے چڑھ گیا 12.3 بلین. بہت کچھ اس طرح چیز ہوئی. کراکے وہ شپ جو تھی اس کے ڈپلومیسی کی وجہ سے $1.2 بلین کی ہماری سیونگ ہوگی. سو دیر آر نمبر آف تھنگز وچ آئی کین لسٹ ڈاؤن ٹو یو کہ جو ہم نے اچیو کیا. اس اچیومنٹ کے بعد بھی سینٹر صاحب پھر ایک عام آدمی، ایک عام شخص یہ سوچتا ہے کہ پھر کیوں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اکانومی ابھی بہت مشکل میں ہے، جب سب کچھ سرپلس میں ہے تو پھر اکانومی مشکل میں کیوں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو مشکل بتاؤں، ان کی جو پالیسی جو تھی سب سے غلط جو اسحاق ڈار نے کیا ہوا تھا کہ آرٹیفیشلی ڈالر کو 101 102 پر ہولڈ کیا ہوا تھا. مفتہ آیا اس نے 126 کیا، ہم نے آ کے اس کو کیا جو ریئل ایکسچینج ریٹ جو ہوتا ہے نا ایکڈمک کیلکولیشن آتا ہے اس کے مطابق ہم چلیں. اس کی وجہ سے انفلیشن ہونی ہے، اٹس بٹ نیچرل انفلیشن ہو رہی ہے. پالیسی ریٹ اونچا جانا ہی جانا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں پر بوجھ پڑنا ہے. ان کی جو گروتھ تھی نا اٹ واز کنزیومر بیسڈ گروتھ، باہر سے چیزیں لاؤ گروتھ شو کرو. ہماری یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ پاکستان کے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کریں. سو دس از دا ٹف ٹائم وی آر گوئنگ ان. یہ ٹف ٹائم سے گزرنا، اس پروسیس سے گزر کر آگے آئی ایم ٹیلنگ یو ویل سی اے گریٹ نیشن کمنگ اپ. بڑا ہمارے So there is no challenge for PTI. Opposition should find out کہ ان کی صفوں میں کیا مسئلہ ہے، کہ ان کے اپنے لوگ آپ لوگوں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور خود ایوان میں بھی تشریف نہیں لاتے. جی چیمہ صاحب، چلے تھے ان کی کشتی ڈبونے، خود کی نہ ڈوب جائے. دیکھیے نادیہ، گزارش یہ ہے کہ یہ بجٹ جس میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے، یہ بجٹ جس میں ایک مدت کے بعد، سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، پینشن نہیں بڑھائی گئی. تو کرونا کی وجہ سے نا مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں، کرونا سے پہلے بھی جو معیشت کی حالت تھی وہ آپ کے سامنے، وہ بڑا غرق ہو چکا تھا. دیکھیں، اور وہ جو ہے 5.8 پہ جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ پہ آ چکی تھی، جو اب مائنس پہ ہے، -0.4 -0.4 پہ ہے اس وقت. اور دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو ہے یہ بجٹ جس میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا عوام کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ این بجٹ کے درمیان، بجٹ پیش کرنے اور پاس ہونے کے درمیان جو اتنا بڑا پیٹرول بم گرایا گیا، اس کے بعد یہ ہے کہ کیا فخریہ انداز میں اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ جہاں نہیں. لیکن چیمہ صاحب یہ بھی تو بتائیں نا آپ کے جب عددی اکثریت کی بات ہو رہی ہے، یہ بتائیں نا کہ اپوزیشن کے اپنے لوگ کیوں نہیں آئے؟ نہیں دیکھیں، میں کہوں گا کہ بجٹ پاس کرانا جو تھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ چیلنج تھا، ذمہ داری تھی حکومت کی. اور وہ جو ہے اپنی ساری کوششوں کے باوجود اپنے جو میں نے کہا کہ بی این پی کے 4 لوگ نکال دیں، پھر بھی ان کے پاس جو تھے 178 لوگ تھے. چلو 2-4 جو ہیں وہ چلو وہ کورونا کی وجہ سے نہیں آئے، باقی جو ہے وہ آخر یہ ہے کہ کیوں نہیں آ سکے. ٹھیک ہے، باقی 15-16 ان کے کیوں نہیں آ سکے، ان کے ناراض ہوں گے، جو بھی مسئلہ ہوگا. لیکن آپ کے کہاں تھے، سوال یہ ہے آپ کے کہاں تھے. واضح طور پہ بتا دوں کہ ان کے اپنے ممبران آج نادیہ یہ کہہ رہے تھے، کچھ ممبران کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑے خوش ہیں، اس طرح کی کوئی ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ایک مدت کے بعد یہ ہے کہ اس کو عمران خان کے بھی یہ جو ہے نا ایک فرعونیت اس کے مزاج سے نکلی ہے، اور وہ اس نے کم از کم ہم سے وقتی طور پہ اسی ملاقات کی ہے. ہمیں یہ ہے کہ چیمہ صاحب جلدی سے اس سوال کا جواب دے دیں، میں بریک لوں گی، پھر بیرسٹر صاحب سے پوچھوں گی کیا آپ کے لوگ بھی نہیں آئے، اس سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں آئے، یا سب کرونا میں وجہ کیا ہے؟ نہیں چلے یہ ہے کہ وہ یعنی جو بھی وجہ ہو بالکل آنا چاہیے تھا، ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے یہ بالکل آنا چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. So when you don't follow the party policy, as Senator Saab said, and it goes both for PTI, People's Party and PMLN کے لیے کہ آپ کو پارٹی پالیسی فالو کرنی ہوتی ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایبسٹین کر لیتے، جاتے ہی نہیں. آنا چاہیے تھا،
لیکن فیلئر جو ہے اٹ از آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ جو اپنے جو ہے 178 میں سے یہ صرف 160 لوگ لا سکی. چلیے ان کا فیلئر تو ہے، لیکن اپوزیشن کے حوالے سے جب آپ کہتے ہیں کہ عوام پس گئے، رول گئے، برباد ہو گئے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے، تو اپوزیشن جس کا مین کردار ہے اس کے اندر وہ بھی کچھ نہ کر سکے، وہ ان کی صفوں میں بھی وہ اتحاد نہ ہو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک غلط ڈگر پر ہے، اسے صحیح ڈالنا ہے، تو آپ لوگ بھی نہیں کر پائیں گے. بیرسٹر صاحب قطع کلامی نہ ہو تو ایک بریک لے لیتی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں گے we'll come straight to you. ویلکم بیک. ہمارا یہ آخری بڑا چھوٹا سا وقت رہتا ہے. بیرسٹر صاحب میں چاہوں گی رسپونڈ کریں. دیکھیں سینیٹر نعمان نے وہ بات کی ہے جو سندھ میں بیٹھی پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی 22 ممبر پروونشل اسمبلی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور کسی وقت جوائن کر لیں گے. اور سینیٹر صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن کے تو خود ممبران ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر کی تو بات نہ کی جائے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بہت کم لوگ سافٹ سپوکن اور بڑے ریزنیبل ہیں، اس میں سینیٹر صاحب ہیں اور مجھے ان کا احترام ہے، لیکن میرے خیال سے ابھی یہ پرانے وقتوں کو یاد کر رہے ہیں. جو ان کے لیے بندے توڑ کے لاتے تھے وہ خود انہیں چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. تو دوسرا جن پہ یہ تکیہ کرتے ہیں سلیکٹرز کے اوپر، اب حالات اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ وہ کوئی سلیکشن کریں گے، مزید لوگ توڑیں گے، مزید لے کے آئیں گے. اور یہ کیوں اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو توڑنا ہے، پارٹیز کو توڑنا ہے، اور انہوں نے کون سے اتنے کارنامے کیے ہیں کہ ابھی بھی کوئی لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ٹوٹ کے آنے کے لیے، یا کوئی لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے لیے توڑیں گے. لیکن نا سینیٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ میری یا ڈاکٹر صاحب کی مجبوری ہے کہ ہمیں اپوز کرنا ہے. دیکھیں ہم اپوزیشن ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کی غلط پالیسیز کو اپوز کرنا ہے، جس طرح کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو گورن کرنا ہے، جو کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں. اصل ایشو گورننس کا ہے، اور یہ 2 سال کے اندر ہے. یہ باتیں سینیٹر صاحب اب ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ باتیں اب آپ کے لوگ کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے نکل کے آپ کو یہ بتانا ہے. میں کانسٹیٹیوشنلی بتا دیتا ہوں، سینیٹر صاحب ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی دونوں موجود ہیں، اور جو رولز ہیں پروسیجر ہیں انہیں یہ جانتے ہیں. اگر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تو پھر ہم بندے لے کے آئیں گے اپوزیشن، اسے 172 لوگ شو کرنے ہوں گے. لیکن اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہو تو پھر انہیں شو کرنا پڑے گا 172 لوگ. ہمارے چاہے 2 لوگ موجود ہوں، اسے چھوڑ دیں آپ. اسی طرح جب بجٹ کو اپروو کروانا ہے، منظوری دینی ہے، تو آپ کو 172 لوگ لے کے آنے ہیں. اور یہ بجٹ ایک بڑا موقع ہوتا ہے، اسی لیے یہ اس پہ ہے کہ آپ ایک بجٹ کے لیے منی بل پہ اور ایک ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس پہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے. تو آج آپ نے نمبر شو کرنے تھے 172. اگر سینیٹر صاحب سمجھیں، جمہوری روایات تو نہیں ہیں، لیکن اگر یہ اپنی کنٹینر کی تھوڑی سی تقریریں یاد کر لیں تو اس کے تحت انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سمپل میجورٹی کا حق کھو چکے ہیں. اور ہم نے اپوزیشن نے کل ان سے یہی تقاضا کیا ہے. ہم نے لوگ اکٹھے نہیں کیے، کل ہم لوگوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا نمائندگی کر کے 4 اپوزیشن پارٹیز نے، اور ان میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، اب آپ مستعفی ہو جائیں. اور اگر یہ مستعفی نہ ہوئے تو جو آئینی طریقہ کار ہے ہم اس کی طرف جائیں گے. اچھا، محمود قریشی صاحب نے چیخ کے کہا کہ کیوں مستعفی ہو جائیں، ہم تو نوٹس لینے کے لیے آئیں گے اور لیتے رہیں گے، منی لانڈرنگ کا بھی لیتے رہیں گے، کرپشن کا بھی لیتے رہیں گے. نادیہ نہیں لیتے. شاہ محمود قریشی کی صاحب کی چیخوں کے اندر آج ایک میرے خیال سے المیہ داستان تھی. آج وہ مجھے رودالی لگے ہیں. انہیں یہ کہنا پڑا کیونکہ جس طرح فواد چودھری کے ذریعے انہیں غیر معتبر ان کی تذلیل کی گئی، ان کی اور اسد عمر کی، انہوں نے چیخیں مار کے کہا کہ میں ٹائیگر ہوں. اگلی تقریر میں وہ کہیں گے کہ میں شیرو ہوں. یہ شاہ محمود قریشی نہیں تھے، یہ شاہ محمود قریشی کی بے بسی ان چیخوں کے اندر تھی. اچھا، لیکن جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے اس پہ میں چاہوں گی، چیخوں کے اندر یہ تھا. لیکن ایک بات، شاہ محمود قریشی کی چیخوں کے اندر ایک دبی پکار تھی کہ کپتان استعفیٰ دو تاکہ مجھے موقع ملے. جس چیز کے لیے میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی، ضمیر بیچا تھا، مجھے وقت ملے کہ میں اس طرف آؤں. اور آخری بات سینیٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ لوگوں کے ڈاکے 300 ارب کا آپ نے پیٹرول پہ ڈال دیا، اس سے پہلے چینی پہ ڈال دیا. کب اخلاق اور ضمیر جاگے گا؟ خدا کے لیے آپ لوگ تو یہ کہیں کہ اب عمران خان بس کریں، گھر جائیں.
پی ٹی آئی میں سے آپ کو لے آئے. اچھا آپ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات سینیٹر صاحب انہوں نے کہی ہے کہ 172 جو سمپل میجورٹی ہے, جب وہ آپ نہ شو کر سکیں تو پھر آپ اپنی میجورٹی واقعی کھو چکے ہیں, یہ آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے. سو یہ اپوزیشن ظاہر ہے, یہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ the number of seats, but at the same time it shows کہ بہت خطرہ جو ہے یا جو ریلیف ہے وہ شاید صرف وقتی ہے. بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی حکومت کو بھی, ان ٹرمز آف گورننس, ان ٹرمز آف, ظاہر ہے اتحادیوں کے ساتھ حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, ان کو منانے کے لیے بھی بڑی چیزیں ہیں جو اب کرنی پڑیں گی, جو 2 سال میں شاید نہ ہو سکی, ان کے تحفظات دور نہ ہو سکے. دیکھیں جہاں تک ہم اتحادیوں کو ساتھ چلانا ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اسپیشلی فار پارٹی لائک پی ٹی آئی جو اکاؤنٹیبلٹی میں بڑا بلیو کرتی ہے, میرٹس میں بلیو کرتی ہے, رولز میں بلیو کرتی ہے, اننیسیسری فیورز کسی کو نہیں دینا چاہتی ہے, اپنے پارٹی پارلیمنٹیرینز کو بھی نہیں, اتحادیوں کو بھی نہیں دینا چاہتی ہیں. تو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہمارے اتحادی بھی ہیں اور باقی لوگ بھی جو ہیں, they are used to such privileges and fancies and privileges وغیرہ کے بڑے And they are asking for it, they are asking for it. سب سب ہماری پارٹی والی بھی مانگے گی, لیکن ہماری پارٹی والوں کو تو وی کین ٹیل دیم کہ ہولڈ آن ہنی, یہ اس طرح نہیں ہوتا, وہ زمانہ ختم ہے. آئی کین ٹیل یو پارلیمنٹیرینز کو جو تھا نا ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے, پارلیمنٹیرینز بڑا ایک پاورفل آدمی ہوتا تھا, ایم این اے اور سینیٹر وغیرہ. آج کل کچھ نہیں رہا, یہ کوئی فیور کر ہی نہیں سکتا کسی کو, نہ کسی کو نقصان کر سکتا ہے نہ کسی کو فیور کر سکتا ہے. سو وہ اب وہ فیل وہ جو ہمارے اتحادی ہیں یا ادر ہمارے پارٹی والے بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ چیزیں اب آئے نا, وہ لائسنس ہم ایشو کریں, بندوقوں کے لائسنس دیں, لوگوں کو اننیسیسری فیور کریں. ہمارا پارٹی کے بیسک جو ہمارا مینیفیسٹو جو تھا اپنا, نثار چیمہ صاحب آپ بھی شریف آدمی ہیں, آئی مین یو آر این آئیڈیل پی ٹی آئی پرسن جو ایک انٹیگریٹی والا اور آنر آف پرنسپل پر بات کرنے والا. Is this how you woo them? ادھر پھنس گئے آپ, جا کر کہاں پھنسے. I realize, میں دیکھتا ہوں رضا ربانی صاحب شریف آدمی ہے, پی ٹی اے پیپلز پارٹی بڑے لوگ ہیں, تاج حیدر صاحب بھی دیکھتا ہوں, بہت اور دیکھتا ہوں, اعتزاز احسن کو دیکھتا ہوں, ساروں کو دیکھتا ہوں, میں بڑا I feel very sorry for them. They are stuck between the devil and the deep sea. ان کو سمجھ نہیں آتا, and they know very well کہ پی ٹی آئی مینز ول, پی ٹی آئی مینز اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی ہم نے کرنا ہے ہر حالت میں, اگر ہم اپنی فیوچر جنریشن کا ہم چاہتے ہیں, بہتری چاہتے ہیں, ہم کریں گے. ہاں اگر آپ نے جیسے کہا یہ ہمارا یہ گروتھ خراب ہوا ہے, اگری گروتھ خراب ہوا ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں گروتھ, میں 1 سیکنڈ میں ٹھیک کرتا ہوں, میں آپ کے امپیریکل فارمولا سے کیلکولیشن کر ڈیریویٹو سے کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں. آج آپ چھوڑ دیں, امپورٹ ہونا چھوڑ دیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ دیں, تو وہی واپس 2 بلین ہو جائے پہلے جیسا تھا, آپ دیکھیں گروتھ شروع ہو جائے گی. بٹ وی ڈونٹ وانٹ, انٹینشنلی وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. You don't want that, okay, you want کہ okay, آپ چاہتے ہیں کہ ہوم گرون چیزیں ہوں اور یہیں پر روزگار ملے. But you have now 3 years before the general elections and you will have to do a lot, کیونکہ اس وقت تک جو ہے آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ, میں نہیں بلکہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے کرونا کی اب ریزن ہے, لیکن اس سے پہلے بھی بے روزگاری بڑھی ہے. بیکاز آئی ہیو ویری فیو منٹ. چیمہ صاحب بڑے پیار سے سینیٹر صاحب آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں, کہ یہ نہ ہو کہ نیکسٹ کسی ووٹنگ میں آپ بھی اسمبلی میں ہی نہ موجود ہوں. دیکھیے سینیٹر صاحب جیسا شریف آدمی, ایک نوبل پرسنالٹی, میں آپ کو نادیہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بالآخر وقت آنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہونا ہے مسلم لیگ. انہوں نے اس طرح کا شریف آدمی زیادہ دیر تک پی ٹی آئی پہ رہ نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بات میں گزارش کر دوں کہ 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے, سینیٹر صاحب نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, یعنی یہ ہے کہ ڈالر ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں اور اندر کتنے آ رہے ہیں, اس کا فرق جو ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر آپ انڈسٹری بند کر دیں, ملک کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے, کوئی چیز باہر سے نہ آئے, $100 بھی یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ باہر سے آ جائیں کسی طرح سے, کوئی چیز باہر آپ ایکسپورٹ کر دیں $100 کی, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جو ریورس ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اصل تو بات یہ تھی کہ آپ انڈسٹری کا جو پیا رکا ہوا ہے اس کو اثر نو رواں دوا کرتے, انڈسٹری چلتی, صنعت چلتی, جو لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں ان کے چولہے جو بچ چکے ہیں وہ اثر نو جو ہے وہ جلتے, اور یہ ہے کہ ان کو روزگار ملتا, انڈسٹری جو باقی ملک کا کاروبار چلتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے دیکھیں اتنا کم کر دیا. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے میرے کچھ اختلافات ہیں سینیٹر صاحب, آپ کے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ کبھی اور نشست رکھیں گے کیونکہ وقت بڑا کم ہے. جی بیرسٹر صاحب لاسٹ لائن پلیز. مجھے سینیٹر صاحب سے 2 چیزوں پہ تعزیت کرنی ہے. ایک تعزیت, انہوں نے کہا کہ ممبر پارلیمنٹ بہت کمزور ہے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اسپیشل اسسٹنٹ
जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, ये स्ट्रांग है, ये बदकिस्मती है, इसीलिए ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इलेक्टेड नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने पछतावे का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी में एतजाज साहब हैं, रजा रबानी हैं और ताज हैदर हैं और सेनेटर साहब उधर हैं जहां पे मुराद सईद है, शहरयार अफरीदी हैं। ये इनका पछतावा है। अच्छे आदमी को ये पछतावा होता है कि वो बुरी जगह पे हाँ, ये अब आप लोग आपस, हाँ, ये आप लोग बहुत कुछ कह सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन बहरहाल जो द पॉइंट इज दैट बिल्कुल बजट पास हो गया, होना भी था, अददी अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास है, लेकिन बहरहाल इसमें बहुत कुछ हमें नज़र आया और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी ये जानती है कि इस मरतबा वज़ीर आज़म जब मुतहर्रिक हुए, होना भी चाहिए था, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद से जो एक ह्यू एंड क्राई हुआ कि विद इन द पार्टी इख्तलाफात हैं, जिसका उन्होंने बरमला ऑन रिकॉर्ड कहा था। फवाद चौधरी साहब ने उस सब को अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए मुलाकातें की, इशाइया किए, और बहरहाल ये बहुत से मुबस्सरीन ये कहते हैं कि ये वक्ती रिलीफ ज़रूर मिला है। अब बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, क्योंकि ऑपोजिशन जैसी भी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस हुकूमत की अपनी कि ये बड़ा काउंट करती हैं। बहरहाल लेट्स सी What's going to happen in the coming days? Opposition जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि मौलाना साहब बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। आगे आगे देखें होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।